جب کوئی آپ کے دماغ اور خوابوں پر مستقل راج کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ کائنات آپ کو 9 ایسے گہرے روحانی راز بتا رہی ہے۔ پہلا راز ٹیلی پیتھک رابطہ، پہلا بڑا روحانی اثر ٹیلی پیتھی کا متحرک ہونا ہے، جہاں الفاظ کے بغیر دو دل اور دماغ آپس میں خاموشی سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شخص آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دماغ سے نکلنے والی طاقتور لہریں سیدھی آپ کے لاشعور پر اثر انداز ہو کر آپ کو بے چین کرتی ہیں۔ یہ روحانی لہریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ کا دماغ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک انسان کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ دوسرا راز روحوں کا پرانا عہد۔ دوسرا اثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دونوں کی روحوں کے درمیان ماضی یا ازل میں کوئی ایسا مضبوط معاہدہ ہو چکا ہے جو اب پورا ہو رہا ہے۔ ایسے انسان کا بار بار ذہن میں آنا اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں کوئی بڑا سبق یا تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ بار بار کا آنا دراصل آپ کی روح کو اس پرانے عہد کی یاد دلاتا ہے تاکہ آپ لاشعوری طور پر اس انسان کی طرف کھنچے چلے جائیں۔ تیسرا راز لاشعور کی بیداری۔ تیسرا اثر آپ کے اپنے اندرونی لاشعور کی بیداری ہے، جو اس شخص کو ایک آئینے کے طور پر استعمال کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ کا دماغ اس شخص کی شکل میں آپ کو وہ ادھورے خواب اور خواہشات دکھاتا ہے جن کو آپ نے اپنے اندر کہیں دفن کر دیا تھا۔ یہ مسلسل کیفیت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی ذات کا گہرا مطالعہ کریں اور اپنے اندر چھپے ہوئے انوکھے رازوں کو خود تلاش کریں۔ چوتھا راز انرجی کارڈ کا بننا۔ چوتھا اثر ایک نادیدہ انرجی کارڈ یا روحانی ہک کا بن جانا ہے جو آپ کو اس دور بیٹھے انسان کی توانائی سے ہر وقت جوڑے رکھتا ہے۔ جب دو انسانوں کے جذبات ایک خاص حد کو پار کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ایسی لچکدار روحانی تار بن جاتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس تار کے ذریعے اس شخص کے اچھے یا برے جذبات اور موڈ کے اثرات سیدھے آپ کے دل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانچواں راز ادھورا روحانی سفر۔ پانچواں اثر یہ بتاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسا جذباتی یا روحانی سفر ابھی باقی ہے جسے کائنات ہر صورت پورا کرنا چاہتی ہے۔ جب تک وہ مقصد یا بات چیت مکمل نہیں ہوتی، کائنات کا نظام اس شخص کے چہرے کو آپ کے دماغ سے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بار بار کا خواب دراصل ایک روحانی بلاوا ہوتا ہے جو آپ کو اس انسان کے ساتھ جڑے کسی ادھورے معاملے کو سلجھانے پر ابھارتا ہے۔ چھٹا راز آئینے دار اثر۔ چھٹا اثر یہ ہے کہ وہ شخص آپ کی روح کے لیے ایک سچے آئینے کا کام کر رہا ہے جو آپ کی خامیاں اور خوبیاں دکھاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے یا خواب میں دیکھتے ہیں وہ دراصل آپ کے اپنے اندرونی خوف یا شدید محبت کا عکاس ہوتا ہے۔ کائنات اس شخص کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے کس حصے میں بہتری اور سکون لانے کی ضرورت ہے۔ ساتواں راز کائناتی ہم آہنگی۔ ساتواں اثر کائناتی ہم آہنگی کا ہے، جہاں وقت اور تقدیر کے ستارے آپ دونوں کو کسی بڑے موڑ پر ملانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دماغ اور خواب ایک ہی سمت میں چلنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ پس پردہ کوئی بڑی تبدیلی آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ یہ مسلسل خیالات دراصل آنے والے طوفان یا خوبصورت ملاپ کا پیش خیمہ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کا دماغ تیار کیا جا رہا ہے۔ آٹھواں راز جذباتی شفایابی۔ آٹھواں اثر جذباتی اور روحانی شفا کا عمل ہے جو اس شخص کی مسلسل یادوں کے ذریعے آپ کے اندرونی زخموں کو بھرنے کا کام کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کا بار بار آنا آپ کو ماضی کے کسی بڑے صدمے یا خوف سے لڑنے کی پوشیدہ ہمت اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل بظاہر آپ کو تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی روح کو پاکیزہ اور مضبوط بنانے کا ایک بہترین کائناتی طریقہ ہے۔ نواں راز الہی اشارہ اور رہنمائی۔ نواں اور آخری روحانی اثر ایک خاص الہی اشارہ ہے
جو آپ کو کسی خطرے سے بچانے یا کسی بڑی خوشخبری کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے آنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو یہ سچی محبت ہے، اور اگر بے چینی ہو تو یہ ایک انتباہ ہے۔ آپ کی روح اس انسان کے ذریعے کائنات کے پوشیدہ پیغام کو پڑھ کر آپ کو مستقبل کے فیصلوں کے لیے لاشعوری طور پر تیار کرتی ہے۔